حي على الفلاح. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد. آج 11واں پارہ ہے اور یہ سورۃ التوبہ ہے. 10ویں پارہ کا اختتام سورۃ توبہ کی آیت نمبر 93 پر ہوا تھا اور یہاں پر ذکر چل رہا ہے غزوہ تبوک کا، جو کہ شدید گرمی میں تھا اور اس کا سفر بھی بہت زیادہ تھا. بہت سارے منافقین نہیں گئے اور جب حضور واپس تشریف لائے تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بہانے بنا کر کہنے لگے ہمیں یہ عذر تھا یہ عذر تھا، حالانکہ انہیں کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی. 10 صحابہ بھی اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے. اب یہاں آغاز سے منافقین کا ذکر ہے، پھر آگے جا کے ان 10 صحابہ کا بھی ذکر ہے جو یہاں پر شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ تبوک میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مسلمانوں، جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے. اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے. پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے. بس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے. جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کے جھوٹے بہانوں سے ان سے صرف نظر کرو. پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے. وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. یہ آیت نمبر 96 ہے. اس سے آگے اعراب کا ذکر ہے. اعراب یعنی دیہاتی لوگ جو مدینہ منورہ کے مضافات میں ارد گرد رہتے تھے. ان میں منافقین بھی تھے اور ان میں مخلص ایمان والے یعنی صحابہ بھی تھے. تو پہلے یہاں پر ذکر ہے ان بدوؤں کا، ان دیہاتیوں کا جو منافق تھے. مدینہ کے گرد رہنے والے دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں. وہ اسی لائق ہیں کہ ان احکام شرعیہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے. اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو راہ حق میں اپنے خرچ کرنے کو جرمانہ قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر گردش ایام کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے. تو 2 آیات میں منافق دیہاتیوں کا ذکر ہوا تھا کہ وہ کفر میں، نفاق میں بہت آگے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انہیں کہا جائے تو وہ اس کو بطور تاوان، بطور جرمانہ سمجھتے وہ خرچ کرتے ہیں، خوشی سے وہ خرچ نہیں کرتے. اس سے آگے آیت نمبر 99 میں ایمان والے دیہاتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، مخلص دیہاتیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. سنو، یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ عن قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے
اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبقت لینے والے، نیکی میں سبقت یعنی پہل کرنے والے، نیکی میں سبقت کرنے والے، ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ایمان لانے میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ کچھ نے کہا جی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، کچھ نے کہا جی نہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، کچھ نے کہا نہیں مولا علی ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ دیکھو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو فرمایا جو سبقت لے گئے، جنہوں نے پہل کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اچھا پھر ان کے بعد بہت سارے صحابہ کرام جن کو سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی ترغیب دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر مدینہ منورہ سے بھی صحابہ آئے، وہ مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے حضور کو دعوت دی۔ تو جو سبقت لینے والے، جو پہل کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو جو پہل کرتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد بعض اعرابی دیہاتی بدوی منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر ڈٹ چکے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ عن قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ سنعذبہم مرتین، ہم عن قریب انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں بھی منافقین تھے، اور مضافات میں دیہاتوں میں بھی منافقین تھے، اور میں انہیں 2 مرتبہ ہم عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اب اظہار کر دیا جائے، تو سرکار علیہ السلام نے جمعہ کے خطبہ کے دوران نام لے کر کہا او فلاں بن فلاں تو منافق ہے اٹھ جا، او فلاں بن فلاں تو منافق ہے اٹھ جا، نام لے کر حضور نے انہیں اٹھا دیا۔ یہ پہلی مرتبہ عذاب تھا ان کا دنیا میں، جو انہیں سب کے سامنے رسوا کر دیا گیا، اور ان کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا۔ دوسرا عذاب انہیں قبر میں ہوگا۔ تو 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ بہت بڑا عذاب کیا؟ قیامت کے دن دوزخ میں جو انہیں پھینکا جائے گا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن لهم واللہ سمیع علیم۔ اور بعض دوسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا دیا، عن قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے، یہ 7 لوگ تھے۔ انہوں نے جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے خود کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک ہمیں معافی نہیں ملے گی ہم خود کو نہیں کھولیں گے۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یہ معافی کے لیے ادھر خود کو باندھ لیا۔ حضور نے فرمایا جب تک اللہ نے حکم فرمائے گا میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ بندھے رہے اس آرزو پر کہ ہمیں معافی مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کو ستونوں سے کھول دیا گیا۔
اب یہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کر حاضر ہو گئے، کہنے لگے ہم اس مال کی محبت کی وجہ سے ہم نہیں گئے غزوہ میں، تو یہ مال حضور آپ ہم سے لے لیجئے اور اس کو صدقہ کر دیجئے تاکہ ہم سے دوبارہ کوئی ایسی خطا نہ ہو۔ تو سرکار اسلام نے فرمایا جب تک اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مال بھی قبول نہیں کروں گا، اللہ اکبر، اللہ حکم کرے گا تو تمہارا مال قبول کروں گا۔ یاد رکھیں ہر کسی کا مال بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہم دیتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہر کسی کا مال بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، سچے ایمان والے بنائے۔ تو پھر اگلی آیت بھی نازل ہو گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے، اور آپ ان پر صلاۃ بھیجئے، بے شک آپ کی صلاۃ ان کے لیے باعث طمانینت ہے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ مال لے لیں اور آپ انہیں پاک کر دیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی یہ شان ہے، اللہ کی عطا سے آپ من کے میل کو صاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد پھر ان کا مال قبول فرما لیا۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ کہیے کہ تم عمل کرو، پس عن قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور عن قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے۔ اور بعض دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا، یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ تو تبوک پر نہ جانے والے لوگوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم منافقین کی، جن کو کوئی عذر نہیں تھا، خام خواہ بہانے بنائے اور جھوٹ بولے۔ پھر دوسری قسم ان مسلمانوں کی جنہوں نے جانا چاہا، جو چاہتے تھے کہ جائیں لیکن سواری نہیں ہے، یا جو معذور تھے، جو بیمار تھے، جو خواتین تھیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھ لیا، یہ 7 صحابہ تھے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ جو 3 صحابہ ہیں جو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ 7 صحابہ تو آگے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور یہ حضور کی بارگاہ میں معافی کے لیے نہیں آئے، تو یہ نہیں آئے تو ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ تو ان 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر آگے آئے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین نے حضور سے کہا ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیں، اس مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ اب اس مسجد کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی ہی ضرر پہنچانے کے لیے تھی، مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے نہیں پہنچائی تھی، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے۔ ایک منافق تھا، بہت بڑا منافق، یہ اصل میں مسجد جو بظاہر مسجد بنائی گئی تھی، یہ اس کی کمین گاہ بنائی تھی، اس کا اڈا بنایا تھا تاکہ وہاں سے وہ لوگوں میں شر زیادہ پھیلا سکے۔ اور یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ جی ہم نے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے مسجد بنائی ہے، مریض لوگ ہیں ان کو بہت دور چل کے جانا پڑتا ہے مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، تو ہم نے یہ قریب ترین مسجد بنا دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا واپسی پر اس کے بارے میں بات کروں گا، تو واپسی پر یہ آیات نازل ہو گئیں اور فرمایا آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہوں، یہاں آپ نہیں جائیں گے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے مسجد کو گرا دیا
توڑ دیا، وہ مسجد تھی ہی نہیں، وہ تو کمین گاہ تھی ایک منافق کی، اس مسجد کو توڑ دیا گیا، نام نہاد مسجد کو، اور پھر اس کو جلا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے آپ اس میں کھڑے ہوں۔ وہ مسجد کون سی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مسجد قباء ہے، لیکن میرے پاس صحیح احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اور بنو عمر بن عوف کے ایک شخص کا اس میں اختلاف ہوا کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا وہ مسجد رسول اللہ ہے، اور بنو عمر بن عوف کے شخص نے کہا وہ مسجد قباء ہے۔ پھر دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ سے اس مسجد کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا وہ یہ مسجد ہے رسول اللہ کی مسجد، اور فرمایا اس مسجد میں بھی خیر کثیر ہے، اس مسجد میں بھی یعنی مسجد قباء میں بھی خیر کثیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا وہ میری مسجد ہے۔ تو اس مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف ہے۔ تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس عمارت کو انہوں نے بنایا گرنے کے خطرہ کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی سوا اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ بے حد جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ پس تم اپنی اس بیع کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے بیع کی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان والے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک مزے کی بات ہے، ایمان والوں کو جان دی کس نے؟ ایمان والوں کو مال دیا کس نے ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی اس کی راہ میں پیش کرنا ہے نا، اور جان ایک نہ ایک دن تو دینی ہی ہے، خود دے یا وقت آنے پر وہ نکل جائے۔ تو اگر کسی نے اللہ کی راہ میں جان دے دی تو کوئی بہت بڑا کمال کر دیا۔ وہ کیا خوب شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم تو جان دے کر بھی حق ادا نہیں کر سکتے اس کی عنایات کا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے، بندہ نوازی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے بندو، جو مال جو جان میں نے تمہیں دی ہے اگر تم وہ مجھے پیش کرو، پیش کرنے کا جذبہ رکھو تو وہ میری ہی دیے ہوئے نعمتوں کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ پھر صحابہ کی شان کیا بیان ہو رہی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ
وبشر المؤمنین، یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سارے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد ہے، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ ان کے قرابت دار ہوں، جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ یہاں بڑا واضح مسئلہ آ گیا کہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ جس کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ یہ کفر پر مر گیا ہو، اس کے لیے سال ثواب نہیں کریں گے، اور زندگی میں جو کفر پر ہے اس کے لیے بھی ہم دعا نہیں کریں گے۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو ایمان عطا فرما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مشرکوں کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی اپنے چچا آزر کے لیے کیوں بخشش کی دعا کی تھی؟ اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 114 میں۔ اور ابراہیم کا اپنے عرفی باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اور جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے۔ تو آپ کے چچا نے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ ایمان لے آئے گا، اس لیے آپ نے اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لانے والا، کفر پر ہی مرا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے دعا نہیں کرتے تھے۔ اور جو آپ نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ چچا کے لیے نہیں تھی، یہ آپ کے والد کے لیے تھی، اور آپ کے والد ایمان والے تھے، آپ کے والدین دونوں ایمان والے تھے۔ یہ دعا معنوی اعتبار سے بھی درست ہے اور ویسے بھی درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز کا حصہ ہے، آج بھی ہم نماز کے آخر میں اسی دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ان کے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس نے ان 3 شخصوں کی توبہ بھی قبول فرما لی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ آیت نمبر 118 ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ تو میں نے عرض کیا نا، 10 صحابہ میں سے 7 تو ستونوں کے ساتھ بن گئے، اور 3 جو تھے وہ نہیں آئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اب ان کے بارے میں آیت ہے کہ اور اس نے ان 3 شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ 3 صحابہ کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ تھے۔ اب انہوں نے ستونوں کے ساتھ خود کو نہیں باندھا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا ان سے بائیکاٹ ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 40 دن گزر گئے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اجنبی ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے پشیمان ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ 40 دن بعد حضور نے حکم فرمایا اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ اب بیوی بھی بات نہیں کرتی۔ ایسے 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے، اپنی زمین ان پر تنگ ہو گئی۔
اپنا گھر ہے، اپنا دیس ہے، اپنا وطن ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ 50 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ تو چونکہ صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے اس صورت میں، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد سنگت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئے، تو مندیاں دے لڑ لگیاں پہلے بھی ڈل گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدق کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حدیث سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق کو لازم رکھو۔ کونوا مع الصادقین، صدق سچائی، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو فرمایا صدق کو لازم رکھو، کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد ہے، اہل مدینہ اور اس کے گرد رہنے والے بدوؤں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے، اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرتے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی، اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غضبناک ہوں گے، اور جب بھی وہ دشمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس کے سبب سے نیک عمل لکھا جائے گا۔ بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر 121 تک یہ بات بیان ہوئی کہ اگر جہاد پر کوئی جائے تو جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، تھوڑے سے تھوڑے عمل کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ حضور کے ساتھ جاتے تو انہیں اجر عظیم ملتا۔ اب پھر یہاں آیت نمبر 122 میں بڑا اہم حکم ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی؟ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، کیوں روانہ ہوتے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو باتیں ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو ہر کسی پر فرض ہے۔ تو کچھ علوم ایسے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کے مسائل، نماز ہر کسی پر فرض ہے، تو اس کو جاننا ہر کسی پر فرض ہے۔ اسی طرح روزہ، ہر کسی میں سال میں ایک بار روزہ فرض ہے ہر کسی پر، تو روزہ کے مسائل جاننا بھی ہر کسی پر فرض ہے۔ اور جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے، جس پر حج فرض ہو گیا، زاد راہ ہے اور وہ جا سکتا ہے اور وہ جا رہا ہے، تو حج کے مسائل بھی جاننا اس پر فرض ہے۔ مالدار پر زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننا ہر کسی پر فرض ہے۔ اور کچھ علوم ہیں جو فرض کفایہ ہیں، مثلا حدود کے مسائل، تعزیرات کے مسائل، قصاص کے مسائل، وراثت کے مسائل، اور جو
دین کی جزیات ہیں ان کے مسائل یا مسائل کو دلائل کے ساتھ جاننا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے کہ کچھ لوگ تیار ہو جائیں، علماء تیار ہو جائیں، وہ ان کو جان لیں تو وہ لوگوں کی قوم کی رہنمائی کرتے رہیں تو سب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی نہیں جانے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس صورت نے در حقیقت زیادہ ہی کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی سابق نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے؟ یعنی جہاد میں شکست ہوتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے تو بار بار ان پر یہ مصائب آ رہے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اس پر 2 احادیث سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اب حضور اسلام امت کی فلاح کے لیے کتنے حریص ہیں، کتنے مہربان ہیں، اس پر یہ حدیث ہے کہ معراج کی رات حضور پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، کچھ تخفیف فرمائیے، حتیٰ کہ 50 کی بجائے 5 نمازیں رہ گئیں، اور حکم یہ ہوا یہ پڑھیں گے 5 پر ثواب انہیں 50 کا ملے گا۔ تو یہ حضور اسلام نے امت کے لیے آسانی کی۔ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو حضور امت پر کتنے مہربان، کتنے شفیق ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ میری شفاعت، اللہ اکبر، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم بار بار مدینہ طیبہ لے جائے۔ جب آپ باب السلام سے جالیوں کی طرف جا رہے ہوں گے، ویسے تو یہاں نگاہیں جھکا کے جانا چاہیے، لیکن چلتے چلتے اگر آپ بائیں طرف تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوگی کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ یہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس پر بہت کچھ سے کہنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن یوٹیوب پر ایک ہمارا کلپ ہے، جمعہ کا شاید بیان تھا، اس کا نام ہی یہ ہے سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں۔ وہ بیان آپ ضرور سنیے گا۔ آخری آیت، اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر سورۃ توبہ کا اختتام ہے، اس سے آگے سورہ یونس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را
تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے معمور ہے۔ کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مقدس مرد پر وحی نازل کی ہے کہ آپ غافل لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہے۔ اس پر کافروں نے کہا بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ وہ کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر میں غلطی سے بچتے ہیں۔ در حقیقت جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 7 اور 8 ہے سورہ یونس کی۔ بڑی اہم بات ہے، فرمایا جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہیں۔ آج ہم دنیا کی زندگی سے کیا اس لیے مطمئن ہیں کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا پڑے گا، پھر ہمیں دنیا کی زندگی سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یعنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور جنتوں میں ان کی بے ساختہ یہ پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی، اور جنتوں میں ان کی بے ساختہ یہ پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی سلام، اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو انہیں کب کی موت آ چکی ہوتی۔ لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، پس جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ مسرفین مصرف کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا ایک معنی ہے فضول خرچ،
مسرف کون ہے؟ فضول خرچ. تو فرمایا مسرفین جو ہیں ان کے لیے ان کی آنکھوں میں ان کے کام مزین کر دیں گے، وہ اپنے کاموں سے بڑے خوش ہیں، بہت ٹھیک جا رہے ہیں، پرفیکٹ لائف گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ اسراف کر رہے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو مسرف وہ ہوتا ہے جو اپنے قیمتی مال کو کسی گھٹیا چیز کے حصول میں ضائع کر دے. مال قیمتی ہے لیکن گھٹیا چیز کے لیے اس کو خرچ کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس کو کہتے ہیں مسرف. اور حقیقی مسرف وہ ہے جس کو اللہ نے بڑی قیمتی شے آنکھ دی، بڑی قیمتی شے زبان دی، قیمتی ہاتھ عطا فرمائے، جان دی، جسم دیا، عقل دی، فہم دی، شعور دیا. یہ بہت قیمتی چیزیں، انمول چیزیں ہیں. یہ اللہ نے اس کو عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائی، اور اس نے اس کو دنیا کی خسیس اور گھٹیا چیزوں میں ضائع کر دیا. آج ہم دیکھیں ہماری قوتیں، ہمارا جسم، ہماری توانائیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں؟ صرف دنیا کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے خرچ ہو رہی ہیں تو پھر تو ہم اسراف نہیں کرتے، پھر ہم مسرف نہیں ہیں، وگرنہ یہ اپنا اسراف ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. پھر اس سے آگے ارشاد ہے، لوگوں ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور وہ ایمان نہ لائے، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو تبدیل کر دو. آپ کہیے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو کفار کہتے ہیں قرآن چینج کر دیں، کوئی اور قرآن لائیں. استغفر اللہ. اس نے فرمایا نہیں، میں وہی بیان کرتا ہوں جو میرا رب بھیجتا ہے، میں اپنی مرضی سے تو کچھ پیش ہی نہیں کر رہا تم پر، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو وہی میرے رب نے مجھ پر بھیجی ہے. آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو اس کی اطلاع دیتا. پھر بے شک اس نزول قرآن سے پہلے میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ یعنی میں جو تمہیں قرآن سنا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میری 40 سالہ زندگی کو تم جانتے ہو. میں نے کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا ان 40 سالوں میں، کسی امانت میں خیانت نہیں کی. تو مجھ پر اتنا یقین کرتے ہو، اتنا اعتماد کرتے ہو، میری زندگی عملی نمونہ میری زندگی کا تمہارے سامنے ہے. جب میں نے 40 سالوں میں جو میرا شباب تھا اس میں میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، کبھی جھوٹ تک نہیں بولا، تو پھر اب میں جھوٹ بولوں گا؟ اب بھی جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. میرے پچھلے 40 سال زندگی کے گواہ ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. یہ میرے رب کا کلام ہے، جو میرا رب میرے سینے پر، میرے دل پر نازل کر رہا ہے وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں. بس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کی ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں؟ وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا. یہ حقیقت میں ہے ہی نہیں جو تم اللہ کے شریک قرار دے رہے ہو. ان کا کوئی وجود، کوئی تصور نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک امر پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کہیے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ.
اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہیے اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں، تو اچانک ان کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو وہ پھر یکا یک زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی مضر ہے۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار خوب گھنی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں، حتیٰ کہ عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ لہلہانے لگیں، ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر قادر ہیں، تو اچانک رات یا دن کو ان پر عذاب آ گیا، بس ہم نے ان کھیتوں کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجہ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 30 ہے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت۔ اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجہ میں مبتلا ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور وہ جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے، اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ کہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مردہ سے زندہ نکالنا، زندہ سے مردہ نکالنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مردہ سے زندہ نکالنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھیں بیج بظاہر بے جان ہے، اس سے درخت نکلتا ہے، انڈا بظاہر بے جان لگ رہا ہے، اس سے زندگی نکل رہی ہے، چوزا نکل رہا ہے یا پرندہ نکل رہا ہے۔ اسی طرح نطفہ بظاہر بے جان ہے لیکن اس سے پھر آگے بچہ بن رہا ہے، تو یہ مردہ سے زندہ نکلنا۔ اور زندہ سے مردہ نکلنا، انڈا زندہ جانور سے نکلا، اسی طرح بیج ایک پھلتے پھولتے درخت یا پودے سے نکلا،
اسی طرح نطفہ ایک زندہ انسان سے نکلا تو یہ ایک ظاہری صورت ہے، ایک معنوی صورت بھی ہے۔ زندہ سے مردہ کا نکلنا، مردہ سے زندہ کا نکلنا، وہ کیا ہے؟ عالم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہو وہ جاہل ہو، ایمان والے کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی وہ کافر ہو، یہ زندہ سے مردہ کا نکلنا ہے۔ یا جاہل کے ہاں عالم پیدا ہو جائے، کسی کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہو جائے، تو یہ مردہ سے زندہ کا نکلنا۔ ویسے اس پر ہم تیسرے پارہ میں بھی بات کر چکے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے، یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے، سو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کر سکے، پھر فنا کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کر سکے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر فنا کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، سو تم کہاں اوندھے پھر رہے ہو۔ آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں ہوتا۔ گمان کے پیچھے چلنا، اپنے گمان سے ہی سوچنا، گمان سے ہی نظریات بنانا، گمان سے ہی عقائد بنانا، گمان مستحکم چیز تو نہیں ہوتی نا، تو اپنے گمان سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا گمان کی پیروی نہیں کرنی۔ جو یقینی چیز ہے، قرآن کریم، سنت رسول کریم، یہ مستحکم مضبوط چیزیں ہیں، یا انہی کی فروعات اجماع امت اور قیاس، یہ مضبوط چیزیں ہیں، اصول ہیں، انہی کے مطابق جو جن مسائل کا استنباط ہوگا ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اپنے ذہن سے، اپنے گمان سے اگر ہم کریں گے تو یہ تو کفار کا طریقہ، اپنے گمان سے وہ بتوں کو گھڑ لیتے، اپنے گمان سے ان کے بارے میں نظریات بنا لیتے، اور اپنے گمان کے مطابق ہی ان کی وہ پوجا شروع کر دیتے۔ بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو کفار کہتے حضور سے، یہ بارہا قرآن کریم میں بیان ہوا، وہ کہتے کہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی اس کو معاذ اللہ گھڑ لیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اتنی شاندار کتاب کوئی اپنے پاس سے گھڑ نہیں سکتا، اور پھر یہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے۔ یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں رہتے تھے، اور مکہ معظمہ میں کوئی لائبریری نہیں تھی، اور کوئی علماء کا علاقہ نہیں تھا جن سے حضور نے سیکھا ہو گزشتہ انبیاء کے بارے میں، گزشتہ کتابوں کے بارے میں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا سفر نہیں کیا جو تحصیل علم کے لیے ہو۔ تو جب حضور علیہ السلام نے کسی سے سیکھا نہیں، کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکا کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، یا آپ کسی عالم سے رہنمائی لیتے رہے، یا آپ نے بکس کو اسٹڈی کیا ہے، یا کسی تعلیمی ادارے میں آپ گئے ہیں، تو یہ کفار کا دعویٰ بھی نہیں تھا۔ تو جب ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود حضور جب پہلے نبیوں کی خبریں تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بغیر پڑھے، بغیر مطالعہ کیے، جب تفصیل کے ساتھ پہلی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر اتر رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ گزشتہ کتابوں کے واقعات نہ صرف بیان کرتے ہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء کے بارے میں جو غلط باتیں عوام میں بعد میں مشہور ہو گئیں، ان کی بھی آپ تصحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ آپ پر جو اتر رہا ہے وہ واقعی اللہ کا کلام ہے، وہ واقعی وحی ہے، آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کریم میں یہ چیلنج بھی بارہا آیا ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے پاس سے خود بنایا ہے اس کلام کو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے دکھا دو۔ اور تم کسی ایک شخص کو نہیں کہا جا رہا، تم سارے مل جاؤ،
سارے کفار جو حضور کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس سے بیان کر رہے ہیں، تم سب مل کر ایک صورت بنا کر لے آؤ اس جیسی، اگر انہوں نے خود بنایا تو تم بھی تو بنا سکتے ہو، تو تم بناؤ۔ تو یہ چیلنج تھا قرآن کا، جس کو تمام کفار قبول نہیں کر سکے اور اس کے مطابق کوئی بھی صورت بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکے۔ آج تک کفر ایسا نہیں کر سکا، تو ایسا نہ کر سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، اور جس ذات پر یہ قرآن اترا ہے وہ واقعی اللہ کے سچے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا، اور ابھی تک ان کے پاس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان کاموں سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ جب انسان کسی سے بغض رکھتا ہے تو پھر اس کی خوبی اس کو دکھتی نہیں ہے، اس کی خوبی اس کو سنائی نہیں دیتی۔ اس کا الٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جب انسان کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو اس کا عیب اس کو دکھائی نہیں دیتا، اور اس کا عیب اس کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ تو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، ایسا بغض تھا ان کے دلوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنی مرضی شاندار بات کہیں، وہ سننے کے باوجود اس پر غور نہیں کرتے تھے، اور بغض کی وجہ سے اس بات پر غور و فکر کرنے سے وہ محروم تھے، یا سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کرنے سے محروم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کمالات، معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے بغض میں اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، ان کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن وہ اللہ ان کو جمع فرمائے گا تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر رہے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا حصہ دکھا دیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو بہرحال ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کے افعال پر گواہ ہے، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے، تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہیے، میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ یہاں پر ارشاد ہوا ہے کہ آپ انہیں کہیں، میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا۔ یہاں سے یہ سمجھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ ایک تصور ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اپنی ذات کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ایک الگ معنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیں،
اللہ تعالیٰ رزاق ہے، خالق و مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم حضور فرماتے ہیں۔ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اب حضور تقسیم کر رہے ہیں تو تقسیم جب کرتے ہیں تو جس کو تقسیم ہوا اس کو حضور سے نفع پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پھر فرمایا انا قاسم و خازن، میں قاسم بھی ہوں، میں خازن بھی ہوں، خزانچی بھی ہوں۔ اب اگر حضور تقسیم فرما رہے ہیں تو یہ نفع تو ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ ترجمہ سنیے، اور ان کو صرف یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں، تو اللہ غنی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے اس کے رسول بھی فضل فرماتے ہیں اور غنی کرتے ہیں۔ پھر سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ اور کیسا اچھا ہوتا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر سنیے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے۔ ترجمہ سنیے، اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ نے انعام کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کیا، تو اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انعام بھی فرماتے ہیں۔ یہ احادیث آپ نے بارہا سنی اور پڑھی ہوں گی کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ تو جب شفاعت کریں گے تو حضور نفع دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس طرح بہت ساری کثیر احادیث ہیں۔ تو جہاں اس طرح کا مضمون ہو وہاں سے یہ معنی لینا کہ حضور کسی کو نفع نہیں دے سکتے، یہ مناسب نہیں۔ ہاں، یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، یا اس کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے بغیر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ آپ کہیے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اس کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو، تو مجرم کس چیز کو جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے کریں گے؟ کیا پھر جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے؟ ان سے کہا جائے گا اب مانا تم نے، بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف انہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے، اور وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کیا واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں، میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے، اور تم میرے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے ڈالتا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمائے یہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع جس پر ظالم لوگ، اللہ کے نافرمان کفار جس پر رشک کرتے ہیں، اور جس کی خاطر اللہ کے در کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے نبی کی اطاعت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی حیثیت اتنی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی اگر ان کے پاس ہو اور اللہ کا عذاب ان کے سامنے ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے، کسی چیز کو عذاب کے لیے
نہیں رکھیں گے، عذاب اتنا شدید ہے اور اتنا دردناک ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے عذاب سے ڈرنے کی، قیامت کے خوف کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ڈر عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سنو، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ سنو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس جگہ قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی۔ قرآن کریم جو ہے یہ ہر مرض کی شفا، ہر مرض کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ کوئی یقین کے ساتھ پڑھے تو صحیح، کوئی اس پر ایمان رکھے تو صحیح، خلوص کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو شفا ملی، وہاں سے بکریاں ملی، اور وہ بکریاں انعام جو ملی وہاں سے وہ لے کر یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس طرح کی احادیث بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نہ صرف جسمانی مرض کا علاج ہے، روحانی مرض کا بھی علاج ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پر قرآن کریم سے علاج کیا جا رہا ہے مریضوں کا۔ وہ مریض جن کا حل، جن کا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، سورہ رحمان شریف ان مریضوں کو سنائی جا رہی ہے، سورہ یاسین شریف سنائی جا رہی ہے، اور انہیں افاقہ ہو رہا ہے، صحت یابی ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی قرآن کریم کو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے کہ اس میں شفا ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ کفار جمع کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، فضل اور رحمت کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی منانی چاہیے۔ فضل اور رحمت پر، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فضل اور رحمت سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ گزشتہ آیت میں قرآن کریم کا ذکر ہے۔ یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، حضور بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ کسی امتی کو اس پر انکار نہیں ہے کہ حضور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ کوئی امتی اس بات کا انکار نہیں کرتا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کے متعلق در منصور میں ہے، آپ فرماتے ہیں، روح المعانی میں بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور اس پر دلیل کے طور پر رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کا عظیم فضل، حضور علیہ السلام اللہ کی عظیم رحمت ہیں۔ تو فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو علماء کی ایک بہت بڑے طبقہ نے اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے، اس میں مختلف مسالک کے علماء ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضور اللہ کا عظیم فضل اور عظیم رحمت ہے۔ مگر یاد رہے، خوشی ہم اسی طریقہ سے منائیں گے جو طریقہ شریعت میں جائز ہو۔ کوئی بھی موقع خوشی منانے کا ہو، ہمیں اسی طریقہ سے خوشی منانے کی اجازت ہے جو شریعت میں طریقہ جائز ہے۔ خلاف شریعت کسی بھی طریقہ سے خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہے، آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پس تم نے
اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ آپ کہیے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے رسول اکرم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے ہمارا کچھ بھی رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ یہ تصور اگر پختہ ہو جائے تو ہماری جلوت بھی ٹھیک ہو جائے، ہماری خلوت بھی ٹھیک ہو جائے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام کی کیا شان یہاں پر بیان ہو رہی ہے، انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، ہمیشہ متقی رہے۔ تو ولی وہ مومن کامل ہوتا ہے جو عارف باللہ ہو، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، لذتوں اور شہوتوں میں انہماک سے گریز کرتا ہے، ولی یہ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو بہروپی لوگ خود کو ولی کہتے ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں ہر چیز کی پہچان ہوتی کہ یہ خالص ہے یہ ناخالص ہے، دین کے معاملے میں ہم اپنی آنکھوں میں وہ بصیرت نہیں پیدا کرتے کہ ہم حق کو پہچان سکیں، تو فرمایا وہ متقی ہیں، جو ہمیشہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس شعبے میں دو نمبری نہیں ہے۔ دو نمبر کیا ہوتا ہے؟ دو نمبر جو ہوتا ہے وہ ایک نمبر کی کاپی ہوتا ہے۔ جو جینین پروڈکٹ ہے ایک کمپنی نے بنا دی، اس کی کاپی کر کے سیم ٹو سیم ویسی بنانا، یہ دو نمبری ہے۔ یہاں دو نمبری نہیں ہوتی، یہاں تو 10-20 نمبر کام ہوتا ہے۔ جو دو نمبر ہوتا ہے وہ ایک نمبر کے جیسا ہوتا ہے، دکھنے میں ایک نمبر کے بالکل جیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو دکھنے میں بھی ایک نمبر کے جیسا نہیں ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے، جن کا نہ حلیہ اولیاء جیسا ہے، نہ لباس اولیاء جیسا ہے، نہ عمل، نہ کردار، گفتار، کچھ بھی تو اولیاء جیسا نہیں، اور ہم بڑی جلدی انہیں ولی مان لیتے ہیں۔ تو فراڈیوں سے، بہروپیوں سے بچنا چاہیے اور صحیح اللہ والوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ مگر یاد رہے اگر اس شعبہ میں کچھ لوگ غلط آ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شعبہ ہے ہی نہیں، ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولی کی کرامت کا، ولی کے مقام کا ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اولیاء کی کرامات کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، تو اگر ہم ولی کی کرامت کا انکار کر دیں گے تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے، ولی کی شان اور عظمت کا انکار کر دیں گے تو یہ بھی قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ اولیاء ہیں، ان کی شانیں ہیں، ان کے مقام و مراتب ہیں، قرآن کریم میں احادیث مصطفیٰ میں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ تو جو اولیاء ہیں ہم ان سے محبت بھی کریں گے
اور جو اولیاء کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے اپنا دامن بھی بچائیں گے۔ ایک دو احادیث سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ نبی شہید نہیں ہے، لیکن مقام اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر دیں وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ ان کو ان سے، یہ غلطی ہوگی، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے وہ نور کے منبر پر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اولیاء کی ایک قسم ابدال بھی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے اہل شام کا ذکر کیا اور کہا کہ اہل شام پر لعنت بھیجیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کسی نے کہا امیر المؤمنین لعنت کیجئے، تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، اور وہ 40 مرد ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے ولی کی شان، یہ شام کے جو 40 اولیاء ہیں جو یہ کے بعد دیگرے تشریف لاتے رہیں گے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ تو اولیاء کو تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے اہل زمین پر رحمتیں برستی ہیں، عذاب کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کو ہم معاذ اللہ بتوں کے جیسا قرار دے دیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی محبت میں بھی حد کراس نہیں کریں گے، یعنی سجدہ نہیں کریں گے، کسی مزار کو سجدہ نہیں کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اولیاء کے مزارات پر حاضری دیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، وہ رحمتوں کے نزول کا مقام ہے، وہاں اللہ کے ولی دفن ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوگی، تو یہ برکات ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہیں کریں گے، ولی کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے، کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، صرف اللہ کو سجدہ کریں گے۔ لیکن ایسی توحید بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم اولیاء سے معاذ اللہ اتنا بغض رکھیں کہ ان کے مزار کو بتوں کے جیسا قرار دے دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال نصیب فرمائے اور امت کو متحد فرمائے۔ پھر ارشاد ہے، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ سنو، جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دکھانے والا دن بنایا، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے؟ وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں۔ تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کا جو قول ہے یہ باطل ہے، غلط ہے، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان میں، جہانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ اس کا مالک ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ جو انسان
کا تصرف اپنی اولاد پر ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز پر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ کو تو اولاد کی حاجت نہیں ہے، اس کا تو ہر چیز پر پہلے ہی تصور ہے، 100% ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اس کا اختیار ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، تو اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کہیے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون سا جھوٹا بہتان؟ اللہ کے لیے معاذ اللہ بیٹا کہنا، اللہ کے لیے معاذ اللہ بیوی کہنا۔ آپ کہیے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بنا پر ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ سازش تمہارے گروہ پر مخفی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں جب انسان سرکش ہو، بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی سیل لگا دیتا ہے، پھر حق بات دل سے اترتی نہیں ہے۔ تو گناہ پر اصرار کرنا، اس پر قائم رہنا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کا بڑا وبال ہے، اس کی بڑی نحوست ہے۔ اللہ ہمیں توفیق توبہ عطا فرمائے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، بڑی اہم بات، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آیت نمبر 77 ہے یونس کی، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں سب سے کہوں گا، خصوصاً خواتین اپنی بہنوں سے، کبھی کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں۔ ہر مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلہ اس کا اچھا آپ کے پاس نہیں، آپ کو نہیں پتا کون سی آیت پڑھنی، تو دعا کا تو پتہ ہے نا، دعا اللہ سے مانگے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ قریب ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیں میں قریب ہوں۔ کسی جادوگر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو اللہ قریب ہے، اس کی بارگاہ میں دس سے سوال دراز کریں، اس سے دعا مانگیں۔ بس دعا مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے۔ جادوگر کے پاس جا کر اپنا ایمان خراب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو واضح فرما دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہہ رہے تھے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان کی خواہش لیڈر بننے کی نہیں تھی، لیڈر تو وہ تھے ہی، اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔
جن کو نبوت مل گئی، نبوت سے بڑی قیادت اور کیا ہوگی، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لیڈری چمکائیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اللہ کے راستے کی طرف انہیں لگا دیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ۔ پس جب وہ جادوگر آ گئے، موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک عن قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر وہ چیز بیان ہو رہی جو قرآن کریم میں بارہا بیان ہوئی، تو جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نکل گیا۔ یہاں پر بڑی اہم بات ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا۔ دیکھیں انسان اگر کام ہی غلط کر رہا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی، کام اگر صحیح کرے انسان تو اس میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر انسان خود ہی فساد کر رہا ہے، اصلاح کے برعکس چل رہا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی اصلاح نہیں فرمائے گا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ ابتداً موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، اور بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا، وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو، یعنی اللہ پر اگر ایمان ہے تو پھر کسی ظالم کسی کافر کے شر کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ بھروسہ کرنے والوں، توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہم کو ظالموں کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا نہ کر، اور ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو، یعنی قبلہ مراد یہاں پر مساجد، گھروں میں نماز پڑھو، اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مساجد قرار دو اور نماز پڑھو اور مومنین کو بشارت دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے راستہ کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی فرعون جب ڈوب گیا پانی میں اور موت اس کو نظر آنے لگی، مرنے کے قریب تھا، تو اس نے کہا اب میں ایمان لایا، تو اب ایمان لانا اس کا قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا وقت تیرا گزر چکا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اس سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے، اور اس میں اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔
جب فرعون ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ یہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس آیت پر غور و فکر کر کے بہت سارے لوگ اسلام لائے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا فرعون تیرے بے جان جسم کو ہم بچا لیں گے، آج بھی اس کا جسم پڑا ہوا ہے فرعون مصر میں۔ اور ان آیات کے نزول کے بعد مصر میں مسلمانوں کی حکومت بھی رہی اور کفار کی حکومت بھی طویل عرصہ رہی ہے، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس کے جسم کو ضائع کر کے قرآن کی اس آیت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی۔ قرآن نے جو کہا تھا ہم تیرے جسم کو بچائیں گے اور تجھے نشان عبرت بنائیں گے، اس کا جسم آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ ثابت کر رہی ہے، اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، عقلی دلیلیں ماننے والوں، دیکھو عقلی دلیل بھی تمہیں زبردست دی گئی ہے کہ قرآن نے جس کو کہا کہ تیرے جسم کو بچائیں گے، اس کو آج بچایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، سو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس بذریعہ تورات علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ بس اے مخاطب، اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کے ذریعہ امت کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن پر شک نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا جا رہا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خود شک کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعریضاً حضور کی امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کے متعلق اے مسلمانوں تم کسی قسم کا شک نہ کرنا۔ اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے رسول مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی، تو ان کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوا یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا۔ اس آیت میں یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ رجوع اللہ کیا، توبہ کی، گڑ گڑا کر معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر جبراً لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالنا چاہتا، جبراً لوگوں کو ایمان والا بنانا چاہتا تو وہ بنا سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جتنی کوشش آپ نے فرمائی اس کو اللہ نے قبول فرما لیا، اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ آپ کہیے تم غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں اس کی وحدت کی کیسی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ضد اور عناد سے ایمان نہیں لاتے۔ بس یہ لوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں جیسے عذاب کے ایام ان سے پہلی قوموں میں گزر چکے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، بس ہم عذاب آنے پر اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچاتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی سنت جاریہ ہے، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ آپ کہیے اے لوگو، اگر تم دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں، اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، باطل سے منہ موڑتے ہوئے، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے آپ کی امت کی تربیت کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرک کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو شرک سے لوگوں کو روکنے آئے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ تمام انبیاء معمولی سے معمولی گناہ سے بھی معصوم ہیں، تو شرک تو عظیم گناہ ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ گناہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعہ سے امت کی یہ تربیت فرمائی جا رہی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شدید ترین گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچتے رہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کنز العمال شریف کی یہ حدیث ہے۔ آپ کہیے اے لوگو، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت کو اختیار کیا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی ضرر کے لیے گمراہی کو اختیار کیا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ اسی کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہیں پر سورہ یونس کا اختتام ہوا، اس سے آگے سورہ ہود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الف لام را، یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں، اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، تم کو ایک مقرر وقت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں
اس وقت بھی وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 5 پر 11ویں پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔